بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے تہذیب آل محمد، تالیف آیت اللہ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، مترجم حجت الاسلام علامہ عابد عسکری صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا آخری حصہ یعنی پارٹ نمبر 23 پڑھیں گے۔ نمبر 10، سمندر میں سفر کرنے اور پلوں پر سے گزرنے کے آداب۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تجارت کی نیت سے سمندر کا سفر کرنا مکروہ ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تجارتی غرض سے سمندر کا سفر کرے اس نے عمدہ طریقے سے روزی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب کشتی یا جہاز میں سوار ہونے لگو تو یہ کہو، اللہ کا نام لے کر سوار ہوتا ہوں، جس کی وجہ سے جہاز اور کشتیاں چلتی بھی ہیں اور ٹھہرتی بھی ہیں۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ میرا پروردگار سب سے زیادہ بخشنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر دریا میں طوفان آ جائے تو بائیں کروٹ لیٹ کر دائیں ہاتھ سے موج کی طرف اشارہ کرو اور یہ کہو، اللہ کی قدرت سے تو قرار پکڑا اور اس کے کرم سے تو سکون حاصل کر، کیونکہ سوائے خدائے بزرگ و برتر کے کوئی قوت و قدرت خواہ سکون سے متعلق ہو یا حرکت سے کسی میں نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر پل پر ایک شیطان رہتا ہے، لہذا جب تم پہنچو تو بسم اللہ کہہ لو کہ وہ تم سے بھاگ جائے۔ روانگی کے وقت تھوڑی دور مسافر کے ساتھ جانے کے اور آنے کے وقت مسافر کا استقبال کرنے کے، نیز مسافر کے سفر سے واپس آنے کے آداب۔ حدیث میں ہے، مسافر جب سفر سے پلٹ کر آئے تو سنت ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کو کھانے پر مدعو کرے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شخص سفر سے پھر کر آئے تو مناسب ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ تحفہ لائے، خواہ وہ ایک پتھر ہی کیوں ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مکہ معظمہ سے ہو کر آتا ہے تو اس سے حضرت رسول خدا یہ فرماتے ہیں، یعنی خدا تیری صحیح اور تیرا عمل خیر قبول کرے، تیری وجہ معاش پھر بحال کر دے اور تیرے گناہ بخش دے۔ فرمایا، جس وقت حاجی سفر حج سے پلٹ کر آئیں اور راستے کی گرد ان پر پڑی ہوئی ہو، اس وقت جو شخص منافق کی حسینیت سے ان کی گردن میں ہاتھ ڈالے گا، اس کو حجرہ اسود کے بوسہ لینے کا ثواب حاصل ہوگا۔ فرمایا، جب کوئی شخص سفر سے پلٹ کر آئے تو بہتر یہ کہ جب تک وہ غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدہ شکر میں 100 مرتبہ شکر خداوندی نہ کرے، کسی اور کام میں مشغول نہ ہو۔ اور جب جناب جعفر طیار سلطنت حبش سے واپس آئے تھے تو جناب رسول خدا نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور ان کے دونوں ابروؤں کے درمیان بوسہ دیا تھا۔ اور جناب رسالت مآب کے اصحاب کا یہ معمول تھا کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو مصافحہ کیا کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی سفر سے واپس آتا تھا تو اس کے گلے ملتے تھے۔ حدیث میں ہے، مومنوں کو روانگی کے وقت تھوڑی دور جا کر رخصت کرو اور جب واپس آئیں تو ان کا استقبال کرو۔ نمبر 11، بعض متفرق آداب اور مفید باتیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ماننے والے بعض کاموں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا بھول جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے کہ وہ بیدار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یاد رکھیں، اور اللہ اس آزمائش کی وجہ سے ان کی اس تقصیر سے درگزر فرماتا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ آدمی ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیا کرے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، ان باتوں کے کرنے سے بھول پیدا ہوتی ہے، یعنی نسیان کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ نمبر 1، کھٹا سیب کھانا۔ نمبر 2، دھنیا کھانا۔ نمبر 3، پنیر کھانا۔ نمبر 4، چوہے کا جھوٹا کھانا۔ نمبر 5، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا۔
نمبر 6 قبروں کے خطبے پڑھنا، نمبر 7 دو عورتوں کے درمیان ہو کر راستہ چلنا، نمبر 8 جوئے زندہ چھوڑ دینا، نمبر 9 گدی میں پچھنے لگوانا۔ حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں سے حافظہ بڑھتا ہے، نمبر 1 مسواک، نمبر 2 روزہ رکھنا، نمبر 3 قرآن مجید پڑھنا۔ ایک روز حضرت علی علیہ السلام غمگین تھے، فرمانے لگے میں نہیں جانتا کہ مجھے رنج کیوں ہوا، حالانکہ میں کبھی چوکھٹ پر بیٹھا ہوں، نہ کبھی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں سے ہو کر گزرا ہوں، نہ میں نے کھڑے کھڑے کبھی پیجامہ پہنا ہے، اور نہ پہننے کے کپڑوں سے کبھی ہاتھ منہ پوچھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 10 چیزوں سے غم جاتا رہتا ہے، نمبر 1 راستہ چلنا، نمبر 2 سوار ہونا، نمبر 3 پانی میں غوطہ لگانا، نمبر 4 سبزہ زار دیکھنا، نمبر 5 کچھ کھانا پینا، نمبر 6 گھرداری کرنا، نمبر 7 مسواک کرنا، نمبر 8 خطمے سے سر دھونا، نمبر 9 خوبصورت بیوی کا چہرہ دیکھنا، نمبر 10 مردوں سے باتیں کرنا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا چند باتیں افلاس پیدا کرنے والی ہیں اور چند باتیں تونگری پہنچانے اور ذلت کر دینے والی ہیں۔ فقر و افلاس پیدا کرنے والی 16 چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 مکڑی کا جالا گھر میں رہنے دینا، نمبر 2 حمام میں پیشاب کرنا، نمبر 3 ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا، نمبر 4 جھاڑو کی لکڑی سے خلال کرنا، نمبر 5 کھڑے کھڑے کنگھا کرنا، نمبر 6 جھاڑو گھر میں دے کر کوڑا کرکٹ رہنے دینا، نمبر 7 جھوٹی قسم کھانا، نمبر 8 بدکاری کا مرتکب ہونا، نمبر 9 حرص و لالچ کرنا، نمبر 10 مغرب و عشاء کے مابین سونا، نمبر 11 بہت جھوٹ بولنا، نمبر 12 طلوع صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان سونا، نمبر 13 راگ اور غنا سننا، نمبر 14 رات کے سائل کو خالی پھیر دینا، نمبر 15 اندازے سے زیادہ خرچ کرنا، نمبر 16 اپنے عزیزوں سے بدسلوکی کرنا، اور برکت پیدا کرنے والی یہ 17 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ظہر و عصر کی نماز ملا کر پڑھنا، نمبر 2 مغرب و عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنا، نمبر 3 صبح اور عصر کی نماز کے بعد تعقیبات پڑھنا، نمبر 4 عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، نمبر 5 گھر کے صحن میں جھاڑو دینا، نمبر 6 اپنا مال مومن بھائیوں کو بانٹ کر کھانا، نمبر 7 صبح سویرے روزی کی تلاش میں نکلنا، نمبر 8 استغفار کثرت سے کرنا، نمبر 9 لوگوں کے مال میں خیانت نہ کرنا، نمبر 10 حق اور سچ بات کہنا، نمبر 11 مؤذن جو کچھ اذان میں کہے ان کلمات کا ادا کرنا، نمبر 12 بیت الخلا میں باتیں نہ کرنا، نمبر 13 دنیا کے بارے میں حریص نہ ہونا، نمبر 14 جس شخص سے کوئی نعمت ملتی ہو اس کا شکریہ ادا کرنا، نمبر 15 کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، نمبر 16 جو ریزے دسترخوان پر گر پڑے ہوں ان کو چن کر کھا لینا، نمبر 17 ہر روز 30 مرتبہ سبحان اللہ کہنا کہ جو شخص اس کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے 70 قسم کی مصیبتیں دور کر دے گا جس میں ایک افلاس و پریشانی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کو ہم اہل بیت کی مدح میں ایک شعر لکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں ایک مکان بنا دے گا۔ فرمایا جو شخص ہم اہل بیت کی شان میں ایک شعر کہنا چاہتا ہے اس کی تائید روح القدس کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مومن ہم اہل بیت کی مدح میں ایک شعر لکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں اتنا بڑا شہر بنائے گا جو اس دنیا کے 7 گنا سے بھی زیادہ طویل و عریض ہوگا، اور جس وقت وہ اس شہر میں پہنچے گا تو تمام مقرب فرشتے اور سب اولی العزم پیغمبر اس کی ملاقات کے لیے آئیں گے۔ جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ناپاکی کی حالت میں کچھ نہ کھاؤ کہ اس سے افلاس پیدا ہوتا ہے، نیز دانت سے ناخن کاٹنے، حمام میں مسواک کرنے، مسجد میں ناک صاف کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نیز یہ فرمایا کہ مسجدوں کو راستہ نہ بناؤ کہ ایک دروازے سے آئے دوسرے سے نکل گئے، اگر کبھی کبھی ایسی ضرورت آ پڑے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر گزرنا چاہیے۔ پھلدار درختوں کے نیچے اور راستے کے درمیان پیشاب ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔
بائیں ہاتھ پر زور دے کر یا بائیں کروٹ لیٹ کر کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ آپ نے قبروں کو پکا بنانے اور قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ جو شخص کھلی جگہ میں غسل کرے ہوشیار رہے کہ اس کا سطر نہ کھل پائے۔ لوٹے میں جدھر دستی لگی ہوئی ہو اس طرح سے پانی نہیں پینا چاہیے کہ ادھر میل جمع ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، اس سے عقل جاتی رہتی ہے۔ سورج یا چاند کی طرف رخ کر کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا جب بیت الخلا جاؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کیا جائے اور نہ پشت کی جائے۔ مصیبت کے وقت زیادہ چیخ کر رونے اور آہو فغا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نیز عورتیں جنازے کے ساتھ نہ جائیں۔ قرآن مجید کی کوئی عبارت تھوک سے لکھنے یا مٹانے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹے خواب بنانے سے منع فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ جو شخص جھوٹے خواب بنائے گا اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا کہ پانی میں گرا لگائے، چونکہ ایسا نہیں کر سکے گا اسے عذاب ہوگا۔ کسی جاندار کو آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے۔ مورخ کو گالی نہ دی جائے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اس بات سے سخت منع فرمایا ہے کہ ایک مومن کوئی چیز بیچتا ہو اور دوسرا بیچ میں آ کر مداخلت کرے اور کہے کہ میری چیز بہتر ہے، مجھ سے خرید لو، یا کوئی مومن ایک چیز خریدتا ہو اور دوسرا اس کا گاہک بن کر جائے اور زیادہ قیمت لگائے۔ فرمایا کہ رات کو کوڑا گھر میں نہ رہنے دو، وہ دن ہی دن میں پھینک دو کہ شیطان اس میں رہتا ہے۔ نیز فرمایا کھانے میں ہاتھ بھرے ہوئے نہ سو، کہ اگر اس فعل سے دیوانگی پیدا ہو جائے تو اسی حالت میں سونے والا مستحق ملامت ہوگا۔ عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی عورت نکلتی ہے تو اس پر آسمانوں کے فرشتے، جن اور آدمی جن کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے، سب کے سب جب تک وہ گھر لوٹ آئے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس بات سے منع فرمایا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے زینت کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو اس کو جہنم میں جلانا خدا پر واجب ہے۔ اس بات سے بھی منع فرمایا کہ عورت اپنے شوہر اور اپنے محرموں کے علاوہ کسی سے 5 ضروری کلموں سے زیادہ بات کرے۔ اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی عورت دوسری عورت کے پاس اس حال میں سوئے کہ ان کے درمیان میں کوئی کپڑا حائل نہ ہو۔ ان لوگوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے جو غیب کی باتیں کرتے ہیں، جیسے نجومیوں، کاہنوں، رومالوں اور جھوٹے صوفیوں کے پاس۔ جو کوئی جائے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرے گویا وہ ان چیزوں میں سے جو حضرت رسول خدا پر نازل ہوئی ہیں منحرف ہو گیا۔ جوا، شطرنج وغیرہ کھیلنا، طبلہ، سارنگی، تمبورا اور ستار وغیرہ کے بجانے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا غیبت اور چغل خوری کرنے اور اس کے سننے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ چغل خور بہشت میں داخل نہ ہوگا۔ نیز فاسقوں کی ضیافت میں نہیں جانا چاہیے۔ جھوٹی قسم نہ کھائیں کہ جھوٹی قسم کھانے والا گھر سے بے گھر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی شخص جھوٹی قسم اس لیے کھائے کہ کسی مسلمان کا مال لے لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، سوائے اس صورت کے کہ وہ توبہ کر لے اور اس شخص کا مال واپس کر دے۔ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب پی جاتی ہو۔ ان باتوں کے کرنے سے منع فرمایا کہ جو آدمی کو خدا کی یاد سے غافل کرتی ہوں۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ درختوں پر لگی ہوئی کھجوریں سرخ یا زرد ہو جائیں سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اس بات سے منع فرمایا کہ ان تازہ چھواروں کو جو ابھی درخت پر ہی ہوں فروخت کر دیں اور ان کے بدلے خشک چھوارے لے لیں، یا انگوروں کو جو ابھی درخت پر ہی ہوں فروخت کر دیں اور ان کے ہم وزن کشمش لے لیں۔ شراب خریدنے اور پلانے سے سخت منع فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت کی ہے، اور اس شخص پر جو شراب کے ارادے سے انگور کا درخت لگا دے اور اس پر جو شراب بنانے کے لیے انگوروں کو نچوڑے، اور شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اٹھا کر لے جانے والے پر اور جس کے لیے جائے اس پر بھی لعنت کی ہے۔ فرمایا جو شراب پیے 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر اسی حالت میں مر جائے کہ اس کے پیٹ میں کچھ شراب ہو تو خدا پر لازم ہے کہ وہ غلیظ پانی جو سالہ سال جہنم کی دیگوں میں جوش کھا چکا ہو اسے پلائے، جس کے پیتے ہی اس کا معدہ، انتڑیاں، گوشت پوشت سب پگھل جائیں۔ سود کھانے، جھوٹی گواہی دینے اور سود کا اسٹامپ پیپر لکھنے سے منع فرمایا، اور خدا نے سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے
اور اس کے گواہ پر لعنت کی ہے۔ مسجد میں شعر پڑھنے، گمشدہ چیز کے لیے آہوزاری کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کھانے میں، پانی میں اور سجدے کی جگہ پھونک نہیں مارنی چاہیے۔ شہد کی مکھی مارنے اور چوپائیوں کے منہ پر داغنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی کسی سورے کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے کہ جو کوئی قرآن مجید کے سورے کی قسم کھائے تو اس پر اس سورے کی ہر آیت کے بدلے ایک کفارہ لازم ہوتا ہے، خواہ وہ سچی قسم ہو یا جھوٹی۔ انسان کو مکمل برہنہ نہیں ہونا چاہیے، خواہ رات ہو یا دن۔ جمعے کے روز اس وقت جبکہ پیش نماز خطبہ پڑھ رہا ہو باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اسے جمعے کا پورا ثواب نہیں ملتا۔ پیتل اور لوہے کی انگوشتری پہننے سے منع فرمایا ہے، اور نگینے پر کسی حیوان کی تصویر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سورج نکلنے، ڈوبنے کے وقت اور زوال کے وقت نماز نافلہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، خاص منی میں عید قربان کے بعد 3 روز یوم الشک کو ماہ رمضان کے روزے کا ارادہ کر کے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ چوپایوں کی طرح پانی میں منہ ڈال کر نہ پیئیں، اپنے ہاتھوں سے پانی اٹھاؤ اور پیو، یہ تمہارا بہترین ظروف ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب پانی پینے کے لیے برتن وغیرہ نہ ہو۔ اس بات سے فرمایا کہ مزدور سے اس کی مزدوری طے کرنے سے پہلے کام لینا شروع کر دیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 2 شخص ایک دوسرے سے رنجیدہ ہو کر علیحدہ ہو جائے، اور اگر مجبوری ہو تو 3 روز سے زیادہ ناراضگی نہ ہو، کیونکہ جو کوئی ایسا کرے گا وہ آتش جہنم کا مستحق ہوگا۔ لوگوں کے منہ پر خواہ مخواہ تعریف نہ کی جائے کہ ایسی تعریف کرنے والوں کے منہ پر خاک ہے۔ جو کوئی کسی مزدور کی مزدوری ظلم سے رکھ لے اور اس کو نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا ثواب ضبط کر دیتا ہے، اور اس پر بہشت کی خوشبو حرام ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو حفظ کر کے بے پرواہی سے اس کو بھلا دے گا تو قیامت کے دن اس کے ہاتھ گردن میں باندھے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر آیت کے عوض ایک سانپ اس پر مسلط کر دے گا، سوائے اس کے کہ کسی اور صورت سے اس کی بخشش ہو جائے۔ جو شخص قرآن مجید پڑھنے کے بعد حرام مال کھائے یا احکام قرآن پر عمل کرنے کی بجائے محبت دنیا اور زینت دنیا کا زیادہ دل دادا ہو تو وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوگا، سوائے اس صورت کے توبہ کرے، اور اگر بغیر توبہ کیے مر جائے تو قرآن مجید اس کا دعویدار ہوگا۔ جو شخص کسی مومن کے گھر کی پوشیدہ باتوں کو جاننے کی غرض سے ٹو لگائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان منافقین کے ساتھ محشور کرے گا جو مسلمانوں کے عیب جوئی کرتا رہتا ہے۔ وہ دنیا سے نہیں اٹھایا جائے گا جب تک کہ خدا اس کو رسوا نہ کر دے، سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لے۔ جو کوئی خدا کی دی ہوئی روزی پر راضی نہ ہو اور شکایت کرے اور خدا کے لیے اپنی تنگی رزق پر صبر نہ کرے تو اس کی کوئی نیکی قبول نہ کی جائے گی، اور قیامت کے دن خدا اس کی طرف سے ناراض ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لے۔ فرمایا جو کوئی ظلم سے عورت کا حق مہر ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بدکار ہے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرتے ہوئے فرمائے گا کہ میں نے اپنی کنیز کو تیرے عقد میں عہد و پیمان اور مہر کے بدلے دیا، اور تو نے میرے عہد و پیمان کو پورا نہ کیا اور میری کنیز پر ظلم و ستم کیا۔ اس کی نیکیاں ضبط کر کے مہر کے عوض میں عورت کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ گواہی کو چھپانے سے منع فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت تمام مخلوقات کے سامنے اس کے بدن کا گوشت اس کو کھلائے گا۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھ کو پڑوسی کے حق کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ کوئی میراث اس کے لیے قرار دی جائے۔ مجھے مسواک کرنے کی یہاں تک نصیحت کی کہ میرا گمان ہوا کہ مسواک واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز شب کی یہاں تک نصیحت کی کہ مجھے خیال ہوا کہ میری امت کے نیک لوگ رات بھر نہ سویا کریں گے۔ فرمایا جو کوئی غریب مسلمان کو حقیر سمجھے اس نے اللہ تعالیٰ کا احترام نہ کیا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو حقیر سمجھے گا سوائے اس کے کہ توبہ کر لے۔ جو شخص کسی غریب مسلمان کا احترام کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوگا، اور جسے کسی گناہ یا حرام چیز کی خواہش ہو اور وہ خدا کے خوف سے اس کو ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کرے گا،
اور قیامت کے دن کے خوف سے اسے محفوظ رکھے گا۔ اور جن 2 بہشتوں کا وعدہ خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وہ اس کو عطا فرمائے گا۔ جو شخص اسے نظر بھر کر دیکھے جس کا دیکھنا اس پر حرام ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا سوائے اس کے کہ توبہ کر لے۔ جو کوئی عورت سے مصافحہ کرے جو اس پر حرام ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو کوئی مسلمان خرید و فروخت میں دھوکہ دے وہ ہمارے گروہ سے نہیں ہے، اور بروز قیامت وہ یہودیوں کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ جو عورت اپنے خاوند کو بد زبانی سے آزار پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرماتا جب تک وہ اس کو اپنے سے راضی نہ کر لے، خواہ وہ دنوں میں روزہ رکھتی ہو اور راتوں کو نمازیں پڑھتی رہے۔ یہی حال اس مرد کا ہوگا جو اپنی عورت پر ظلم و ستم کرے۔ جو کوئی انتقام پر قدرت رکھنے کے باوجود غصے کو ضبط کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک شہید کا ثواب بخشے گا۔ لوگوں کے مالوں میں خیانت کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جو کوئی کسی کی امانت میں خیانت کرے اور اس کے مالک کو واپس نہ دے یہاں تک کہ موت آ جائے تو وہ شخص ہماری ملت کے دین پر نہیں مرا، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ جو کوئی جھوٹی گواہی کسی کے خلاف دے اللہ تعالیٰ اس کو زبان کے حل سب سے نیچے والے دوزخ میں منافقوں کے مابین لٹکائے گا۔ جو کوئی جھوٹی گواہی دے، جو کوئی کسی مومن بھائی کا حق ضبط کرے اللہ تعالیٰ رزق کی برکت اس پر حرام کر دیتا ہے مگر یہ کہ توبہ کرے۔ جس کسی سے کوئی مسلمان بھائی قرض لینا چاہے اور وہ قدرت رکھنے کے باوجود قرض نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہشت کی خوشبو حرام کر دیتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی خدمت نہ کرے اور اس پر ان فرمائشات کا بوجھ ڈالے جن پر وہ قدرت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا اور روز قیامت اس سے ناخوش ہوگا۔ جو کوئی کسی اپنے عزیز رشتہ دار کے پاس اس کی ملاقات کو جائے یا کوئی تحفہ اس کے لیے لے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر قدم پر 40,000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی، 40,000 گناہ محو کیے جائیں گے، 40,000 درجے بلند کیے جائیں گے، اور ایسا ہوگا کہ گویا 100 برس تک اس نے خدا کی عبادت کی ہو۔ جو کوئی کسی اندھے کی دنیاوی حاجتوں میں سے کوئی حاجت بھر لائے اور اس کی حاجت کو پورا کرنے کی غرض سے اس کو کوئی راستہ طے کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرے گا، اور اس کی دنیاوی ضروریات سے 70 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور جب تک وہاں سے پلٹ کر نہ آئے گا رحمت الہی اس کے شامل حال رہے گی۔ جو شخص ایک دن اور رات بیمار رہے اور عیادت کرنے والوں سے اپنی بیماری کی تکلیف کی شکایت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت ابراہیم کے ساتھ محشور کرے گا، یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ ہی بجلی کی طرح پورے صراط سے گزر جائے گا۔ جو شخص کسی بیمار کی کوئی حاجت بر لانے میں کوشش کرے خواہ وہ حاجت پوری ہو یا نہ ہو تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جو شخص کسی مومن سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دے تو اللہ اس سے آخرت کی تمام پریشانیوں سے نجات دے گا اور دنیاوی بلیات سے بڑی بلائیں اس سے دور فرمائے گا۔ جو شخص کسی مومن بھائی کے ساتھ کچھ نیک سلوک کر کے احسان جتلائے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کو اس کا کچھ ثواب نہیں ملتا، اور خداوند کریم فرماتا ہے کہ میں نے احسان جتلانے والے بخیل شخص پر بہشت حرام کر دی ہے۔ جو کوئی صدقہ دے اسے ایک ایک درہم کے بدلے نعمات بہشت میں سے کوہ احد کے برابر اجر ملے گا، اور جو کوئی کسی محتاج کے دینے کے لیے صدقہ اٹھا کر لے جائے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اصل صدقہ کرنے والوں کو بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم ہو۔ چیز کسی کی خوف خدا سے آنسو جاری ہو جائے تو ہر قطرے کے عوض جو اس کی آنکھ سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو اعلیٰ ترین جواہرات سے سجا ہوا ہوگا، اور اس میں وہ چیزیں ہوں گی جو نہ آنکھوں نے دیکھی ہو اور نہ کانوں نے سنی اور نہ خیالوں میں گزری۔ جو شخص نماز باجماعت پڑھنے کی نیت سے مسجد کو جائے تو ہر قدم پر 70 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 70 ہزار درجے اس کے لیے بلند کیے جاتے ہیں۔ اگر اس حالت میں اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتے تعینات کر دیتا ہے کہ اس کی قبر میں اس کی عیادت کریں گے
اور تنہائی کے مونس ہوں، اور جب تک محشور ہونے کا وقت آئے اس کے لیے مغفرت طلب کریں۔ جو شخص رضائے الہی کے لیے اذان کہے، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 شہیدوں اور 40,000 صدیقوں کا ثواب عنایت فرمائے گا، اور اس کی شفاعت سے 40,000 گناہگاروں کو بہشت میں داخل کرے گا۔ جو مومن مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس پر 70,000 فرشتے درود بھیجتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور قیامت کے روز عرش الہی کے سائے میں رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے حساب و کتاب سے فارغ ہو۔ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا تو ثواب ایسے ہی 40,000 فرشتے ہوں گے۔ اگر نماز با جماعت کی صف اول اور تکبیر اول میں شریک ہونے کا ہمیشہ خیال رکھے اور کسی مسلمان کی دل آزاری نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں مؤذن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ کسی برائی کو حقیر نہ سمجھو، خواہ تمہاری نظروں میں بہت بڑی معلوم ہوتی ہو، کیونکہ استغفار کرنے سے گناہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، اور اصرار کرنے سے گناہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، بلکہ گناہ صغیرہ پر اصرار کر کے توبہ نہ کرو تو وہ کبیرہ ہو جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، روز قیامت 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہ کرے گا اور ان کے اعمال قبول نہ فرمائے گا اور ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ نمبر 1، اس شخص پر جو دیوس بے غیرت ہو۔ نمبر 2، اس پر جو گالیاں دینے اور گالیاں کھانے کی پرواہ نہ کرے۔ نمبر 3، اس پر جو اپنے پاس ایک چیز ہونے کے باوجود لوگوں سے اس کا سوال کرے۔ جناب رسالت مآب نے فرمایا، ہر فحش بکنے اور بے حیا پر جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ وہ خود کیا بکتا ہے اور لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، بہشت حرام ہے۔ فرمایا، بہشت کی خوشبو 500 برس کی راہ کے فاصلے پر پہنچے گی، مگر ماں اور باپ کا آگ کی ہوا اور دیوس اس کو نہیں سونگ سکے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا، جس کی عورت بدکار ہو اور وہ جان بوجھ کر پرواہ نہ کرے۔ جناب رسالت مآب نے فرمایا، خدا کی قسم میری امت کے 10 آدمی کافر ہیں۔ نمبر 1، ناحق لوگوں کو مار ڈالنے والا۔ نمبر 2، جادوگر۔ نمبر 3، دیوس۔ نمبر 4، غیر فطری فعل کا مرتکب شخص۔ نمبر 5، حیوان کے ساتھ گناہ کرنے والا۔ نمبر 6، مقدس رشتوں جیسے ماں، بہن، پھوپھی، خالہ وغیرہ کو پامال کرنے والا۔ نمبر 7، فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کرنے والا۔ نمبر 8، کافروں کے ہاتھ ہتھیار بیچنے والا۔ نمبر 9، اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دینے والا۔ نمبر 10، مالی استطاعت رکھنے اور حج واجب ہونے کے باوجود حج کے لیے نہ جانے والا۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی شراب سے مست ہو اور 40 دن کے اندر مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بت پرست کی مانند ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کبوتر اپنی آواز میں ان لوگوں پر نفرین کرتے ہیں جو ساز بجاتے ہیں اور گانے والی عورتیں رکھتے ہیں، گانے بجانے والے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے گھر میں 40 روز تک موسیقی کے آلات استعمال کیے جائیں، اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جس کا نام کنز ہے، پس کوئی عضو اس کا ایسا باقی نہیں رہتا جس پر وہ شیطان نہ بیٹھا ہو۔ جب ایسی حالت ہو جائے تو اس شخص کی شرم و حیا جاتی رہتی ہے، جو کسی کے کہنے سننے کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، اور اس کی غیرت و اہمیت زائل ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت نے یہ باتیں فرمائی، اگر یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ روزی کا کفیل ہے تو روزی کے لیے فکر مند کیوں ہو؟ اگر یہ جانتے ہو کہ روزی اللہ کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے تو پھر حرص کس کے لیے ہے؟ اگر یہ یقین رکھتے ہو کہ قیامت کے دن حساب دنیا برحق ہے تو پھر مال کیوں جمع کیا جاتا ہے؟ اگر یہ امید رکھتے ہو کہ جو کچھ خدا کی راہ میں جائے خدا اس کا اجر ضرور دے گا تو پھر بخل کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ علم رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نتیجہ عذاب جہنم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اگر موت کو برحق جانتے ہو تو پھر خوشی کیسی؟ اگر یہ جانتے ہو کہ خدا سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی تو پھر مکر و فریب سے کیا فائدہ؟ اگر شیطان کو اپنا دشمن جانتے ہو تو پھر اس سے غافل رہنا کیا معنی؟ اگر یہ جانتے ہو کہ ہر قسط اور ناقص کو پورے صراط سے گزرنا پڑے گا تو خود ستائی سے کیا حاصل؟ اگر یہ جانتے ہو کہ تمام امور کو قضاء الہی سے متعلق اور مقرر ہے تو پھر رنجیدہ و غمگین کیوں ہوتے ہو؟ اگر یہ سمجھ چکے ہو کہ دنیا فانی ہے تو اس دنیا سے وابستگی کیسی؟
حضرت رسالت مآب نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ عابد وہ شخص ہے کہ اس کے ذمہ جو واجب ہوا ہے اسے بجا لائے. سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیا کرے. سب سے زیادہ زاہد وہ ہے جو خدا نے حرام کیا ہے اس کو ترک کر دے. سب سے زیادہ پرہیزگار وہ ہے جو ہر مقام پر حق بات کہے خواہ خود اس کے لیے نفع ہو یا نقصان. سب سے زیادہ عادل شخص وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے بھی وہی بات تجویز کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، اور جس کو اپنے لیے گوارا نہ کرے وہ دوسروں کے لیے بھی نہ چاہیے. سب سے زیادہ بزرگ وہ شخص ہے جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے. سب سے زیادہ دانا وہ شخص ہے جو قبر میں پہنچ جانے کے بعد عذاب الہی سے مطمئن ہو اور ثواب و جزا کا امیدوار ہو. سب سے زیادہ غافل وہ شخص ہے جو تغیرات و انقلابات دنیا سے عبرت حاصل نہ کرے. سب سے زیادہ قابل عزت وہ شخص ہے جس کی نظر میں دنیا ہیچ ہو. سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو لوگوں اور علم سے اپنا ذخیرہ علم بڑھاتا رہے. سب سے زیادہ بہادر وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر غالب رہے. سب سے زیادہ باوقار وہ شخص ہے جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں. سب سے زیادہ بے قدر وہ شخص ہے جس کے نیک اعمال کم ہوں. سب سے زیادہ بد نصیب وہ شخص ہے جو لوگوں کی حالت پر رشک کرے. سب سے زیادہ بے چین شخص بخیل ہے، اور سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے جو ان چیزوں میں سے بھی بخل کرے جو خدا نے اس کے ذمہ واجب کی ہیں. مخلوق پر حکومت کرنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ حق پر عمل کرتا ہو. سب سے زیادہ ذلیل فاسق ہے، سب سے زیادہ بے وفا اور سب سے کم خلق اللہ کا دوست بادشاہ ہوتا ہے. لالچی آدمی سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے. جو شخص حریص نہ ہو وہ سب سے زیادہ غنی اور بے نیاز ہوگا. جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا اس کا ایمان سب سے زیادہ غنی اور بے نیاز ہوگا. جس کی پرہیزگاری زیادہ ہوگی وہ ان چیزوں سے معترض نہ ہوگا جن میں اس کا کچھ فائدہ نہ ہو. جھوٹا سب سے زیادہ بے مروت ہے. بادشاہ لوگ سب سے زیادہ بدبخت ہیں. تکبر کرنے والے خدا اور مخلوق دونوں کے نزدیک سب سے زیادہ دشمن ہے. جس شخص نے گناہوں کو ترک کر دیا ہو وہ اطاعت الہی میں سب سے زیادہ کوشش کرنے والا سمجھا جائے گا. جو شخص جاہلوں سے گریز کرے اور بچتا رہے وہ سب سے زیادہ دانش مند ہے. جو نیک لوگوں سے میل جول رکھے وہ سب سے زیادہ سعادت مند ہے. جو لوگوں کی خاطر تواضع سب سے زیادہ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. جو شخص بری محفلوں میں بیٹھے گا اس کے بارے میں لوگوں کو سب سے زیادہ تہمتیں لگانے کا موقع ہاتھ آئے گا. سب سے زیادہ سرکش وہ شخص ہے جو کسی آدمی کو قتل کر ڈالے جو اس کے قتل کا ارادہ نہ رکھتا ہو، یا ایسے شخص کو مارے جو اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے. جرائم معاف کر دینے کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جس کا سزا دینے کا اختیار بھی سب سے زیادہ ہو. سب سے زیادہ مجرم وہ شخص ہے جو لوگوں کے سامنے تو کم عقل بن جائے مگر ان کے پیچھے ان کا مذاق اڑائے. سب سے زیادہ ذلیل وہ شخص ہے جو دوسرے لوگوں کو ذلیل کرے. سب سے زیادہ دور اندیش شخص وہ ہے جو غصے کو زیادہ ضبط کرے. سب سے زیادہ مہذب وہ شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ زیادہ تہذیب سے پیش آئے. سب سے بہتر ہے وہ شخص جس سے لوگوں کو زیادہ نفع پہنچے.